بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال اول کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ سال اول کی تمام طالبات قرآن کریم اور اپنی اپنی کاپیاں کھول لیں۔ الحمدللہ آخر کی 10 صورتیں سورہ فاتحہ سمیت مکمل ہو گئی ہیں۔ آج سے انشاءاللہ ہم سورۃ الفجر شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ الفجر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الفجر ہے اور مکی سورت ہے۔ مکی کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے پہلے سن لیا کہ قرآن کریم کا جو حصہ ہجرت سے پہلے اترا، قرآن کریم کا جو حصہ ہجرت سے پہلے اترا وہ مکی کہلاتا ہے، اور جو ہجرت کے بعد اترا وہ مدنی کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات، مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے، مصحف کہتے ہیں قرآن کریم کے نسخے کو، تو مصحفی ترتیب کے اعتبار سے سورۃ الفجر کا نمبر کیا ہے؟ 89، 89 یہ مصحف کی ترتیب ہے۔ اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے سورۃ الفجر کا نمبر ہے 10۔ نزولی ترتیب کے اعتبار سے سورۃ الفجر کا نمبر ہے 10۔ یہ بات بھی ختم ہو گئی۔ اب انشاءاللہ پچھلی صورتوں کی طرح یہاں بھی 4 باتیں بنیادی طور پہ ہمارے سامنے ہوگی۔ 4 باتیں۔ نمبر 1 ترجمہ، نمبر 2 وجہ تسمیہ، نمبر 3 موضوع صورت، اور نمبر 4 خلاصہ صورت۔ ترجمہ سنیں غور سے اور لکھیں۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر اور جفت اور طاق کی، اور جفت جیم فا تا، جفت اور طاق طا الف قاف، جفت اور طاق کی، واللیل اذا یسر اور رات کی، اور رات کی اذا یسر جب کہ وہ چھا جائے، جب کہ وہ چھا جائے۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر،
ان قسموں میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے. ان قسموں میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے. ترجمہ سمجھ گئے؟ 5 آیات کا ترجمہ ہوا. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب چند باتیں غور سے سمجھنے کی ہے. یہاں پہلے زبانی سن لیں، پھر میں آپ کو لکھواتا ہوں. پہلے سن لیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں، آپ نے ترجمہ کیا قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چھا جائے. اب دیکھیں یہاں جو ترجمہ آپ نے کیا نا، قسم ہے فجر کے وقت کی، قسم ہے، یہ قسم کا ترجمہ آپ کون سے حرف اور کون سے لفظ سے کر رہی ہیں؟ یہ جو شروع میں واو آیا نا، واو والفجر، یہ واو جو ہے، یہ واو کہلاتا ہے واو قسمیہ. واو کیا کہلاتا ہے؟ واو قسمیہ. یعنی یہ قسم کے الفاظ کی طرف اشارہ کرتا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ تو ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ ہم نے قسم کا جو ترجمہ کیا وہ کون سے حرف سے کیا؟ واو سے کیا. اور واو کیا کہلاتا ہے؟ واو قسمیہ. ایک بات. دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ جب بھی انسان قسم کھاتا ہے تو اس قسم کا کوئی سبب اور کوئی وجہ ہوتی ہے. کس بات پہ آپ قسم کھانا چاہتے ہیں؟ اب جیسے مثال کے طور پہ میں مثال دوں، ایک بچہ چھالیاں کھانے کی عادت میں مبتلا ہو گیا. چھالیاں کھانا غلط ہے، نقصان دہ ہے، حافظے کو تباہ کرتا ہے، دانتوں کو خراب کرتا ہے، نقصان دہ چیز ہے چھالیاں. میں ایک ہلکی چیز کی مثال دے رہا ہوں. بچے کی شکایت آ گئی ماں باپ کے پاس، انہوں نے بچے کو پکڑا، سختی کی، ڈانٹا. کیوں چھالیاں کھاتے ہو؟ بچے نے کہا کہ نہیں کھاؤں گا. تو ماں باپ نے کہا نہیں، قسم کھاؤ. تو بچہ کیا کہتا ہے؟ خدا کی قسم. اسی طرح کہے گا نا، خدا کی قسم. یہ خدا کی قسم یا اللہ کی قسم، یہ کیا؟ یہ قسم کے الفاظ ہیں. لیکن آگے آپ کہیں گے کہ بھئی ہاں کس چیز کی قسم کھا رہے ہو؟ تو وہ کہے گا اللہ کی قسم میں آئندہ چھالیاں نہیں کھاؤں گا. ٹھیک ہے نا؟ جب انسان قسم کے الفاظ کہتا ہے تو اس کے آگے جملہ ضرور پورا کرے گا کہ کس بات پہ یہ قسم کھانا چاہتا ہے. بچے نے جب کہا کہ میں آئندہ چھالیاں نہیں کھاؤں گا، تب جا کے ہمیں سمجھ آئی کہ اس نے قسم اس بات پہ کھائی کہ آئندہ چھالیاں کو ہاتھ نہیں لگائے گا. تو اب میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ قسم تو قسم کے الفاظ سے سمجھ آ جاتی ہے، لیکن کس بات پہ قسم کھائی اس کو سمجھنا پڑتا ہے. اس کو کہتے ہیں جواب قسم. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جواب قسم کہتے ہیں. تو یہاں اللہ پاک نے قسم کے الفاظ تو ذکر فرمائے ہیں کہ قسم ہے فجر کے وقت کی، 10 راتوں کی، تو جفت اور طاق کی، اور رات کی جب وہ چھا جائے، قسم ہو گئی. لیکن کس بات کی قسم؟ سمجھ گئی؟ جواب قسم ہمیں لفظوں میں نظر نہیں آ رہا، اور جب تک جواب قسم نہیں آتا بات پوری نہیں ہو سکتی. تو ایک بات یاد رکھیں کہ کبھی یہ جواب قسم لفظوں میں ظاہر ہوتا ہے، نظر آتا ہے، کبھی چھپا ہوا ہوتا ہے، آپ کو خود نکالنا پڑے گا.
اللہ کرے کہ آپ کی سمجھ میں کچھ بات آ گئی ہو میری. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ سے ایک بات یہ عرض کی کہ قسم پر دلالت کرنے والا حرف کیا ہے؟ واو ہے. اس واو کو کیا کہیں گے؟ واو قسمیہ. دوسری بات میں نے آپ سے عرض کی کہ جب قسم آتا ہے تو اس کے لیے جواب قسم چاہیے، ورنہ بات پوری نہیں ہوگی. تیسری بات میں نے عرض کی کہ جب کبھی جواب قسم لفظوں میں ظاہر ہوگا، نظر آئے گا، کبھی جواب قسم چھپا ہوگا، وہ آپ کو خود نکالنا پڑے گا. ہم نے جو آیات سورہ فجر کی پڑھی اس میں آپ بتائیں کہ جواب قسم ہے یا چھپا ہوا ہے؟ چھپا ہوا ہے، اور وہ آپ کو خود نکالنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو اب میں آپ کو لکھوا رہا ہوں، یہ باتیں آپ ترتیب کے ساتھ لکھ لیں. لکھیں فائدہ نمبر 1. قسم پر دلالت کرنے والا لفظ وہ واو ہے. قسم پر دلالت کرنے والا لفظ کیا ہے؟ واو. واو ہے. اس وجہ سے اس کو واو قسمیہ کہتے ہیں. اس وجہ سے اس کو واو قسمیہ کہتے ہیں. فائدہ نمبر 2 لکھیں. جہاں قسم ہوگی وہاں جواب قسم بھی ضروری ہے. جہاں قسم ہوگی وہاں جواب قسم بھی ضروری ہے. جواب قسم بھی ضروری ہے، ورنہ بات مکمل نہیں ہوگی. لکھ لیا؟ ٹھیک ہے. فائدہ نمبر 3. یہ جواب قسم کبھی لفظوں میں ظاہر ہوتا ہے. یہ جواب قسم کبھی لفظوں میں ظاہر ہوتا ہے اور کبھی چھپا ہوا ہوتا ہے. کبھی چھپا ہوا ہوتا ہے جسے خود نکالنا پڑتا ہے. جسے خود نکالنا پڑتا ہے. یہاں سورۃ الفجر میں بھی سورۃ الفجر میں بھی جواب قسم نکالنا پڑے گا. جواب قسم نکالنا پڑے گا، اور وہ یہ ہے. اور وہ یہ ہے. نیچے لکھیں. اب یہ جواب قسم جو آپ نکالیں گی نا وہ یہ نکلے گا. ہم اس کا اردو میں ترجمہ لکھ لیتے ہیں، ورنہ ویسے تو عربی میں نکالنا پڑتا ہے. وہ یہ ہے. لکھیں. میں ضرور بالضرور ان کافروں کو ہلاک کر دوں گا. میں سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں ضرور بالضرور ان کافروں کو ہلاک کر دوں گا اگر یہ ایمان نہ لائے. اگر یہ ایمان نہ لائے. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ تو امید ہے کہ آپ نے یہ باتیں لکھ لی ہوں گی. اچھا، اب نیچے لکھیں فائدہ نمبر 4. 3 فائدے میں لکھوا چکا ہوں. یہ فائدہ نمبر 4 لکھیں. ان قسموں کا مقصد. ان قسموں کا
مقصد. آگے لکھیں انسانی شعور کی غفلت کو بیدار کرنا اور متنبہ کرنا ہے. انسانی شعور کی غفلت کو بیدار کرنا اور متنبہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس انسان کو جگانا چاہتے ہیں. تھوڑا سا احساس کر لو، جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، ایمان کو ایسا ہلکا مت لو. سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات ختم. اچھا، اب چند باتیں بہت اہم ہیں. یہاں لفظ آیا فجر کا، لفظ آیا لیال عشر کا، اور لفظ آیا والشفع والوتر کا. اس کو سمجھنا پڑے گا. لکھیں نمبر 1 فجر. فجر سے کیا مراد؟ اللہ پاک نے فرمایا قسم ہے فجر کی. فجر سے کیا مراد ہے؟ فجر لکھا، لیکن اس میں 3 قول ہیں. اس میں 3 قول ہیں. نمبر 1 صبح صادق. صبح صادق. نمبر 2 فجر کی نماز. نمبر 3 یوم النحر کی فجر. یوم النحر، یوم النحر کہتے ہیں عید الاضحیٰ کا پہلا دن. تین قول لکھ لیے فجر میں، تو فجر میں یہ تینوں مطلب ہو سکتے ہیں. نیچے لکھے نمبر 2 لیال عشر. لیال عشر. اب 10 راتوں کی قسم سے مراد کون سی 10 راتیں؟ لکھے لیال عشر. اس میں بھی 3 قول ہیں. نمبر 1 ذوالحجہ کا پہلا عشرہ. ذوالحجہ جو اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے نا، حج والا، قربانی والا. نمبر 1 ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن. نمبر 2 رمضان کا آخری عشرہ. نمبر 3 محرم کا پہلا عشرہ. محرم کا پہلا عشرہ. ٹھیک ہو گئی بات؟ نیچے لکھے نمبر 3 والشفع والوتر. والشفع والوتر. دیکھیں جفت اور طاق شاید آپ کی سمجھ میں آ گیا ہو، نہیں آیا ہو، آسان سمجھ لیں. دیکھیں تھوڑا سا قلم روک کے سن لیں. جفت کس کو کہتے ہیں؟ جو تقسیم ہو سکے. طاق اس کو کہتے ہیں جو تقسیم نہ ہو سکے. مثال کے طور پہ 2 روپے ہیں، تقسیم ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں نا، 1 الگ کر دیں. 4 تقسیم ہو سکتے ہیں نا، 2 کر دیں. 10 تقسیم ہو سکتے ہیں نا، 5 کر دیں. لیکن اگر آپ کو کوئی کہے بھئی 3 کو تقسیم کر دیں تو کیسے کریں گی تقسیم؟ 1.5 کاٹنا پڑے گا نا. تو جو چیز بغیر کاٹے ہوئے توڑے ہوئے تقسیم ہو جائے وہ جفت ہے، اور جس میں کاٹنا پڑ جائے، درمیان میں آدھا آدھا آ جائے، وہ طاق ہے. سمجھ میں آ گئی؟ یہ فرق ہوتا ہے دونوں میں. خیر، تو اب یہاں پر شفع والوتر سے مراد کیا ہے؟ اس میں 2 قول ہیں. نمبر 1 یوم النحر اور یوم عرفہ. یوم النحر
اور یوم عرفہ. اچھا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یوم النحر کون سا دن ہے. ابھی بھی میں نے عرض کیا یوم النحر کون سا دن ہے. 10 ذی الحجہ کا، 10 ذی الحجہ جو قربانی کا پہلا دن ہوتا ہے وہ یوم النحر ہے، اور یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے. ٹھیک ہو گئی بات. پہلا قول یہ ہے کہ شفع اور وتر سے مراد یوم النحر اور یوم عرفہ ہے. دوسرا قول لکھے نمبر 2 نمازیں. کیا ہیں؟ نمازیں. بعض نمازیں ایسی ہیں کہ جن کی رکعتیں جفت ہیں، بعض نمازوں کی رکعتیں طاق ہے. جیسے مغرب میں کتنی رکعتیں؟ 3 فرض 3 ہے نا، باقی فجر میں 2، ظہر میں 4، عصر میں 4، عشاء میں 4، وہ جفت جفت چلتی. یہ بات ختم ہو گئی. بس اب آگے بڑھیں. وجہ تسمیہ کیا ہے سورۃ الفجر کی؟ فجر، سورۃ الفجر کو فجر کیوں کہتے ہیں؟ پہلے ہی آیت میں لفظ فجر آیا ہے. پہلی ہی آیت میں کیا ہے؟ لفظ فجر. نمبر 3 لکھیں موضوع سورت کیا ہے. سورۃ الفجر کا موضوع کیا ہے؟ لکھے اعمال کے دنیاوی انجام کا تذکرہ. اعمال کے دنیاوی انجام کا تذکرہ. نمبر 4 لکھیں خلاصہ سورت کیا ہے؟ خلاصہ سورت دنیا کے مصائب عام طور پر بد اعمالی سے پیش آتے ہیں. دنیا کے مصائب عام طور پر بد اعمالی سے پیش آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بہرحال آج کا سبق تھا. اہم سبق ہے، طالبات اس کو لکھ کر محفوظ بھی کر لیں، اس کو یاد بھی کر لیں. اور ابھی میں نے سال دوم میں بھی عرض کیا، آپ سے بھی عرض کر دوں کہ آپ کا 6 ماہی امتحان سیکنڈ سیمسٹر طے ہو چکے ہیں، مزید وقت زیادہ نہیں ہے. انشاءاللہ 22 نومبر بروز منگل آپ کا امتحان ہوگا، اسی وقت میں اسی جگہ پر ہوگا. طالبات بھرپور تیاری کریں. جو غیر حاضری کرتی ہیں ان کو بھی ذرا تنبیہ فرما دے. سب نے امتحان دینا ہے، وقت پہ آ کر دینا ہے، اور سب نے پاس ہونا ہے، اور پوزیشن کی پوری کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. السلام علیکم.